Introduction to Essential Drugs, a comprehensive overview. تعریف: ضروری دوائیں ایسی دوائیں ہیں جو آبادی کی ترجیحی صحت کی دیکھ بھال کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ ان کا انتخاب ان کی افادیت، حفاظت اور لاگت کی تاثیر کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور ان کا مقصد صحت کے نظام کے کام کرنے کے تناظر میں ہر وقت مناسب مقدار میں، مناسب خوراک کی شکل میں، یقینی معیار اور مناسب پیکیجنگ WHO 2002 کے ساتھ دستیاب ہونا ہے۔ ضروری ادویات کے انتخاب کا معیار: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے ضروری ادویات کے انتخاب کے لیے مخصوص معیار قائم کیے ہیں۔ نمبر 1، افادیت اور حفاظت: ڈرگز کو کم سے کم منفی اثرات کے ساتھ اس کے مطلوبہ استعمال کے لیے مؤثر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، لاگت کی تاثیر: دوا سستی ہونی چاہیے اور اس کی قیمت کے لیے اچھی قیمت فراہم کرنی چاہیے۔ نمبر 3، دستیابی: دوا مقامی تناظر میں آسانی سے دستیاب ہونی چاہیے۔ نمبر 4، سادگی: دوا کا انتظام اور نگرانی کرنا آسان ہونا چاہیے۔ نمبر 5، استحکام: عام اسٹوریج کے حالات میں دوا کی شیلف لائف اچھی ہونی چاہیے۔ نمبر 6، عالمی قابل اطلاق: دوا کو آبادی کے ایک بڑے حصے اور عام صحت کے مسائل کے لیے مفید ہونا چاہیے۔ نمبر 7، مقامی صحت کی پالیسیوں اور طریقوں کے ساتھ مطابقت۔ ضروری ادویات کا استعمال: بنیادی صحت کی دیکھ بھال: ضروری ادویات بنیادی طور پر بنیادی صحت کی دیکھ بھال کی ترتیبات میں عام اور جان لیوا حالات کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ عوامی صحت کے پروگرام: یہ قومی صحت کے پروگراموں جیسے حفاظتی ٹیکوں، زچگی کی صحت اور متعدی بیماریوں کے کنٹرول کے لیے لازمی ہیں۔ عقلی نسخہ: ضروری ادویات کے استعمال تجویز کرنے کے عقلی طریقوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، پولی فارمیسی اور نامناسب استعمال کو کم کرتا ہے۔ سپلائی چین کا انتظام صحت کے نتائج کو بہتر بناتے ہیں، اہم ادویات کی مستقل دستیابی کو یقینی بناتا ہے۔ ضروری ادویات کے فوائد: نمبر 1، مؤثر و انتہائی ضروری ادویات پر توجہ مرکوز کرکے صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات کو کم کرتی ہے۔ نمبر 2، دستیابی ضروری ادویات تک بہتر رسائی صحت کے بہتر نتائج کو یقینی بناتی ہے۔ نمبر 3، عقلی استعمال عقلی نسخے کو فروغ دیتا ہے اور غلط استعمال یا زیادہ استعمال کو کم کرتا ہے۔ نمبر 4، آسان خریداری اور تقسیم انوینٹریز اور سپلائی چین کا انتظام کرنا آسان ہے۔ نمبر 5، صحت کے بہتر نتائج صحت کے عام مسائل کے علاج کو یقینی بناتا ہے، بیماری اور اموات کو کم کرتا ہے۔ نمبر 6، معیاری صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات میں یکساں علاج پروٹوکول کو فروغ دیتا ہے۔ نمبر 7، ایکویٹی کمزور آبادی کے لیے ضروری ادویات تک مساوی رسائی کو بڑھاتا ہے۔ خلاصہ: ضروری ادویات کا انتخاب ان کی افادیت، حفاظت، لاگت کی تاثیر اور آبادی کی صحت کی ضروریات سے مطابقت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ان کا استعمال اہم ادویات تک رسائی کو بہتر بناتا ہے، عقلی نسخوں کو فروغ دیتا ہے، اخراجات کو کم کرتا ہے اور بالآخر صحت کے نتائج کو بڑھاتا ہے۔ ڈیولپمنٹ آف دا ایسینشل ڈرگ لسٹ EDL ضروری ادویات کی فہرست کی ترقی ایک منظم عمل ہے جو صحت کے حکام جیسے کہ عالمی ادارہ صحت WHO اور انفرادی ممالک کے ذریعے کیا جاتا ہے تاکہ آبادی کی صحت کی ضروریات کو پورا کرنے والی اہم ادویات کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس عمل میں متعدد مراحل شامل ہیں بشمول تشخیص، ترجیح اور متواتر جائزہ۔ ایسینشل ڈرگ لسٹ کی ترقی میں اقدامات:
نمبر 1، صحت کی ضروریات کا اندازہ۔ آبادی کے اندر مروجہ صحت کے مسائل اور بیماریوں کی بے وجہ کا اندازہ۔ وبائی امراض کے متعلق صحت کے سروے اور بیماریوں کی نگرانی کے نظام سے ڈیٹا اکٹھا کرنا۔ نمبر 2، ثبوت کا جائزہ۔ ممکنہ دوائیوں کی افادیت، حفاظت اور لاگت کی تاثیر سے متعلق سائنسی شواہد کا تنقیدی جائزہ۔ ماہرین، معالجین اور فارماکولوجسٹ کے ساتھ ڈرگ۔ نمبر 3، دواؤں کی ترجیح۔ معیار کی بنیاد پر انتخاب جیسے کہ افادیت، حفاظت، لاگت اور مقامی صحت کی ترجیحات سے مطابقت۔ مختلف عمر کے گروپوں اور صحت کی ترتیبات کے لیے موزوں فارمولیشنز کی دستیابی پر غور۔ نمبر 4، فہرست تیار کرنا۔ منتخب دوائیوں کو ڈرافٹ لسٹ میں مرتب کرنا۔ بنیادی، ثانوی اور تیسرے درجے کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے ضروری ادویات کی شمولیت۔ نمبر 5، اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت۔ صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد، پالیسی سازوں، فارماسیوٹیکل ماہرین اور مریضوں کے گروپوں سے ان پٹ، تاثرات اور اتفاق رائے پیدا کرنا۔ نمبر 6، حتمی شکل اور اشاعت۔ صحت کے حکام یا قومی کمیٹیوں کی طرف سے منظوری، فہرست کی سرکاری اشاعت اور پھیلاؤ۔ نمبر 7، متواتر جائزہ اور اپ ڈیٹ کرنا۔ نئے شواہد، ابھرتے ہوئے صحت کے مسائل اور طب میں پیش رفت کو شامل کرنے کے لیے باقاعدہ جائزہ، عام طور پر ہر 2 سے 3 سال بعد۔ ضروری ادویات کی WHO ماڈل لسٹ کی ترقی۔ WHO نے پہلی بار 1977 میں ضروری ادویات کی ماڈل لسٹ شائع کی۔ فہرست کو 2 سالہ طور پر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے، نئے شواہد کی عکاسی کرتا ہے اور صحت کی ترجیحات کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ ممالک کے لیے اپنی قومی ضروری ادویات کی فہرستیں تیار کرنے کے لیے رہنما کے طور پر کام کرتا ہے۔ قومی ضروری ادویات کی فہرستوں کی ترقی۔ ممالک مقامی بیماریوں کے نمونوں، دستیاب وسائل اور صحت کی دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے کی بنیاد پر WHO ماڈل کی فہرست کو اپناتے ہیں۔ عمل میں شامل ہے قومی صحت کی ترجیحات کا جائزہ، ماہرین پینل اور کمیٹیاں، اسٹیک ہولڈرز کی مصروفیت، قانون سازی اور پالیسی کی حمایت۔ خلاصہ، ضروری ادویات کی فہرست تیار کرنا ایک سخت شواہد پر مبنی عمل ہے جس کا مقصد ایسی ادویات کو ترجیح دینا ہے جو آبادی کی صحت کی سب سے اہم ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ اس میں صحت کے اعداد و شمار کا جائزہ لینا، سائنسی شواہد کا جائزہ لینا، اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کرنا اور وقتاً فوقتاً نئی پیش رفت کی عکاسی کرنے کے لیے فہرست کو اپ ڈیٹ کرنا شامل ہیں۔ ڈسکلیمر: اس چینل پر فراہم کردہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ پیشہ ورانہ طبی مشورے، تشخیص یا علاج کا متبادل نہیں ہے۔ طبی خدشات کے لیے ہمیشہ قابل صحت نگہداشت پیشہ ور افراد سے مشورہ کریں۔ ناظرین کی ثوابدید کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو براہ کرم اس سبسکرائب بٹن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کبھی بھی کسی اپ ڈیٹ سے محروم نہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کارآمد لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور اسے اپنے دوستوں یا ہم جماعت کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید تعلیمی مواد کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔